دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینٹ نے آج 27واں آئینی ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا ہے، جو اس سے پہلے قومی اسمبلی نے ترامیم کے ساتھ منظور کیا تھا۔ پاکستان اور برطانیہ نے مجرموں کی حوالگی، ترک وطن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں ماحول دوست انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے گرین بلڈنگ کوڈز تیار کیے ہیں۔ پاکستان اور کینیڈا نے ماحولیات اور اقتصادی تعاون کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان نے فلسطین کے نصب العین کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل راولپنڈی میں دوبارہ شیڈول کر دیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سینٹ نے آج 27واں آئینی ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا ہے، جو اس سے پہلے ترامیم کے ساتھ قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا تھا۔ وزیر قانون و انصاف آدم نذیر تارڑ نے بل ایوان میں پیش کیا۔ 64 ارکان نے بل کے حق میں ووٹ دیا، جو کہ ایوان کے کل اراکین کی 2/3 سے زیادہ ہے۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے قائد ایوان اور نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار نے بل کے حق میں ووٹ دینے والے تمام سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں 27ویں ترمیم کا عمل قانون اور آئین کے مطابق مکمل ہوا ہے۔ سینٹ نے سری لنکا کی حکومت، ان کے کرکٹ بورڈ اور ٹیم کے سیکیورٹی خدشات کے باوجود پاکستان کا دورہ جاری رکھنے کے ان کے حالیہ فیصلے کو سراہتے ہوئے ایک قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی۔ وزیر قانون آدم نذیر تارڑ نے ایوان میں قرارداد پیش کی، جس میں کہا گیا کہ سری لنکن کھلاڑیوں اور آفیشلز کی جانب سے مثالی جرات، پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو سراہا گیا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے غیر ملکی وظائف کے کوٹے کا شفاف نظام موجود ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ ویزا مسترد ہونے یا دیگر تکنیکی وجوہات کی بنا پر صرف چند طلباء وظائف حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کے ساتھ کسی بھی طرح کا امتیازی سلوک نہیں کیا گیا۔ طارق فضل چودھری نے ایوان کو یقین دلایا کہ حکومت ہر میڈیکل کالج میں ہر صوبے کے طلباء کے لیے مختص کوٹے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ پاکستان اور برطانیہ نے پولیس کی تربیت، مجرموں کی حوالگی، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور ترک وطن کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل گریمی بیگیر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں مجرموں کی حوالگی اور دیگر شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی 5 یادداشتوں کو جلد حتمی شکل دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ فریقین نے انسداد منشیات فورس اور سائبر کرائم کی قومی تحقیقاتی ایجنسی سمیت مختلف ایجنسیوں کے افسران کے تربیتی کورسز میں باہمی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں ماحول دوست انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے گرین بلڈنگ کوڈز تیار کیے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے فطرت پر مبنی تعمیراتی مواد استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے نجی شعبے اور تمام مقامی ترقیاتی اداروں سمیت تمام شراکت داروں پر زور دیا کہ وہ خاص طور پر بڑے شہری مراکز میں ماحول دوست تعمیراتی منصوبوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں آسائشوں کی فراہمی کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان کے 10 سالہ ڈیجیٹل روڈ میپ کی تکمیل کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر نے حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل نیشن پاکستان منصوبے کو صرف ایک بٹن دبانے پر لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لانے کے لیے اٹھایا جانے والا انقلابی قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ای گورننس، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا کی حفاظت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل معیشت کی نمایاں خصوصیات اجاگر کرتے ہوئے شیزہ فاطمہ نے کہا کہ یہ ملک کی معیشت کو ہموار اور کارکردگی کو شفافیت کا باعث بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیش لیس معیشت ڈیجیٹل معیشت کا لازمی جزو ہے۔
پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان نے اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک سے ملاقات کی۔ انہوں نے ماحولیات، زراعت اور پائیدار ترقی میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے ماحول دوست زرعی اقدامات، عوامی فلاح و بہبود اور پائیدار اقتصادی ترقی میں تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری تھے اور حملے کی منصوبہ بندی بھی افغانستان میں ہی کی گئی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ دہشت گرد پوری کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل کر رہے تھے۔ اس حملے کے لیے تمام ساز و سامان افغانستان سے فراہم کیا گیا، جس میں امریکی ساختہ ہتھیار شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ حملے کی منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی اور حملے کی ذمہ داری خارجی نور ولی محسود کے حکم پر جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی تھی۔ خارجی نور ولی فتنۃ الخوارج سے ذمہ داری ہٹانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ حملے کے دوران بنائی گئی ویڈیو میں بار بار جیش الہند کا نام لیتا رہا۔ افغان طالبان کی طرف سے فتنۃ الخوارج پر دباؤ رہتا ہے کہ وہ اپنی اصل شناخت استعمال نہ کریں، کیونکہ ان پر پاکستان اور دوست ممالک کا دباؤ بڑھتا ہے۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملے کا مقصد پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا تھا، جو کہ بھارتی ایجنسی را کی ڈیمانڈ تھی۔ حملے میں مارے گئے افغان دہشت گردوں کی شناخت نے تمام شکوک و شبہات ختم کر دیے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کے تحت آخری دہشت گرد ختم ہونے تک آپریشن جاری رہیں گے۔ پاکستان نے فلسطین کے نصب العین کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اس حمایت کا اعادہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد اور اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مبصر ریاض منصور کے درمیان آج نیو یارک میں پاکستانی مشن میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال اور حالیہ پیش رفت سمیت وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیل نے غزہ کے شمالی شہر بیت اللحیہ پر فضائی حملہ کیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ میں کم سے کم 245 فلسطینی شہید اور 627 زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے ریاست بھر میں گھر گھر چھاپوں اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران اپنا وحشیانہ کریک ڈاؤن جاری رکھا ہوا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقامی پولیس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر نے جموں میں تقریباً 13 مقامات پر مربوط تلاشی لی ہے۔ یہ چھاپے نئی دہلی کی جاری ریاستی دہشت گردی کا حصہ ہیں، جو کشمیری عوام کو ڈرانے اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ مطالبے کو دبانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ میچ اب کل کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم انتہائی سرد رہے گا۔ اس دوران پنجاب کے بعد میدانی علاقوں میں رات کے وقت کہیں کہیں ہلکی دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت۔ اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 30، پشاور 24، کوئٹہ 17، گلگت اور مری 16، مظفر آباد 20، جبکہ سری نگر میں 16، جموں 25 اور لیہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ سینٹ نے آج 27واں آئینی ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا ہے، جو اس سے پہلے قومی اسمبلی نے ترامیم کے ساتھ منظور کیا تھا۔ پاکستان اور برطانیہ نے مجرموں کی حوالگی، ترک وطن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں ماحول دوست انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے گرین بلڈنگ کوڈز تیار کیے ہیں۔ پاکستان اور کینیڈا نے ماحولیات اور اقتصادی تعاون کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان نے فلسطین کے نصب العین کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل راولپنڈی میں دوبارہ شیڈیول کر دیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔